بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال آخر ہے کیا؟ اس کا ظہور کب ہوگا اور اس کے ظہور کے بعد لوگوں کا ایمان لانا مفید ہوگا یا نہیں؟ وہ لوگ جو دجال سے ملاقات کر چکے ہیں وہ آخر کون تھے؟ وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ آخر یہ پر اسرار جزیرہ کہاں پر ہے؟ گوگل میپ پر یہ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ دجال اس وقت کہاں اور کس حالت میں ہے؟ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ قیامت تک کے لیے یہ سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی قوتوں سے مالا مال ہوگا، اسی لیے وہ دنیا میں تباہی مسلط کر پائے گا۔ تسخیر کائنات تقریباً اس کے اختیار میں ہوں گے، تقریباً تمام اختیارات الہی بھی اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں گے۔ بڑے سے بڑے معجزات جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے وہ بھی کر کے دکھائے گا۔ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی روحوں کو لے کر آئے گا۔ دراصل وہ روحیں شیاطین جن ہوں گی جو اس روح کا بھیس بدل کر آئیں گی اور لوگوں سے کلام کریں گی۔ جو اسپریچولزم آج کل کچھ ممالک میں انتہا پر ہے، دراصل یہ اسی کی ہی عکاسی ہے۔ دجال بیابان اور بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا۔ اس کی سواری ایسے ہو جس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 80 ہاتھ تک کا ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی کی جو انتہا ہے آج کے دور میں، کیا 100 سال قبل انسان کی سوچ یہ سب سوچ سکتی تھی کہ ایسی سواری کبھی کوئی دیکھ سکتا تھا جس کے دو کانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی ان جیٹس، ان ریڈار پر کبھی غور نہیں کیا؟ اس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ آج کے دور میں پوری دنیا جس طرح ایک دوسرے سے رابطے میں ہے، کیا ایک کونے کی آواز دوسرے کونے میں نہیں جا پا رہی؟ دجال اپنے فتنے کو ثابت کرنے کے لیے انسان کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے بیچ میں چلے گا اور پھر ان کو جوڑ دے گا اور حکم دے گا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا آج کے دور کی میڈیکل فیلڈ کس حد تک جا چکی ہے؟ کیا وہ وقت دور ہے جب میڈیکل اس حد تک عمل کرے؟ یہاں تک کہ ساری باتیں سے سب لوگ متفق ہیں، مگر کچھ باتیں ہیں جن پر کچھ لوگ دجال کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ دراصل یہ دجال 2 دجل کرے گا۔ 2 مختلف وقت میں 2 دجال آئیں گے، یا ایک ہی وقت میں 2 الگ شخص ہوں گے جو یہ دجال کا دعویٰ کریں گے؟ یا تو یہ 2 دجل کرنے والے 2 دجال الگ ہیں، یا پھر یہ دونوں دجل کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے پر ابھی تک کسی ایک بات پر لوگ متفق نہیں ہو سکے، مگر کثرت رائے یہ ہے کہ وہ 2 شخص ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اسے مسیح الدجال کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اسی طرح ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت ابن داؤد سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں، مجھے گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ۔ یہ ہمارے نبی کا اندیشہ تھا، خود ان کا اندیشہ تھا ہمارے لیے، مگر کثرت رائے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ 2 الگ شخصیتیں ہیں۔ ایک جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، یہ جھوٹا ہی دعوے دار ہوگا، اور دوسرا دجال جو کہ دجال اکبر ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بلا شبہ یہ بھی جھوٹا دعوے دار ہوگا۔ ان تمام نشانیوں کے بعد کسی کے بھی ایمان لانے اور توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قرب قیامت کی تمام نشانیاں ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ
تدریجاً پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا، وہ جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا جس نے اس سے قبل ایمان صالح کی کمائی نہ کی تھی۔ گویا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی طرح پوری نوع انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قرب قیامت کی 3 نشانیاں ہمیں بتائی گئیں۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مروہ کے قریب سے ایک چوپایا نازل ہوگا جو انسانوں سے باتیں کرے گا، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس دجال کے آگے بہت ہی قلیل لوگ اس کی نافرمانی کر پائیں گے، کیونکہ دراصل اس کے معجزات کو دیکھ کے سب لوگ اس کی اطاعت قبول کر لیں گے، مگر وہ چند خوش نصیب ہی ہوں گے جو اس کی نافرمانی کر پائیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب روایت ملتی ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ مجھ سے ایک قصہ بھی بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے دجال کے متعلق تمہارے سامنے بیان کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے سفر میں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی بھی تھے۔ سمندر کے سفر میں 1 ماہ تک سمندری طوفان ان کو پریشان کرتا رہا۔ آخر کار سمندر کے سفر کے دوران مغرب کی جانب انہیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ جزیرے کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھے کہ آخر کو کوئی ٹھکانہ ملا۔ وہ اس بڑی کشتی کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر اس جزیرے کی طرف چل دیے۔ جزیرے پر پہنچتے ہی انہیں جانور کی شکل کا ایک جاندار نظر آیا جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگ اس سے ڈر گئے اور بولے آخر یہ بلا ہے کیا؟ تو اس نے جواب دیا میں دجال کا اثاثہ ہوں، یعنی میں دجال کا جاسوس ہوں، اور اس گرجے میں میرے ساتھ چلو، وہاں پر ایک شخص ہے جس کو تمہارا بہت انتظار تھا۔ ہم لوگ تقریباً دوڑتے ہوئے گرجے کی جانب گئے۔ ہم نے ایک بہت بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، ایسا شخص ہم نے اس سے قبل زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ قوی ہیکل تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر اور اس کے پاؤں گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے باندھے پڑے تھے۔ ہم نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے ہیبت ناک آواز میں جواب دیا تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو ہم نے جواب دیا ہم تو عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی پر سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہم 1 ماہ تک سمندری طوفان سے لڑتے رہے، اس کے بعد ہمیں یہ جزیرہ نظر آیا تو ہم پناہ کی غرض سے یہاں چلے آئے۔ تو وہ دیو ہیکل شخص بولا مجھے بتاؤ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے اس شخص کو جواب دیا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ اس نے پھر بحیرہ طبریہ کے بارے میں پوچھا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے اسے جواب دیا ہاں اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے پھر کہا وہ وقت بھی قریب ہے جب اس کا سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زرق کے چشمے کے بارے میں اس میں پانی ہے یا نہیں؟ کیا اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بھی بہت پانی ہے، لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر وہ شخص بولا محمد کا حال سناؤ۔ تو ہم نے اس کو بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے اس دیو ہیکل شخص کو بتایا کہ وہ لوگوں پر اپنا بہت اثر رکھتا ہے اور ان کا دائرہ دن بدن وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، لوگ ان کی اطاعت قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا سن لو عربوں کے حق میں ہے، یہ بہتر ہے کہ اس کے حق میں اطاعت قبول کریں۔
اب تم میرے تمام سوالوں کے جواب دے چکے ہو، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دراصل مسیح الدجال ہوں۔ وہ وقت بھی قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکلوں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں میں داخل نہ ہو سکوں، صرف وہی مکہ اور مدینہ کے علاوہ اور کوئی علاقے نہیں جہاں پر میرا داخلہ ممنوع نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصائے مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ آپ نے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ مشرق میں ہے۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال کو دیکھا تھا، اس جزیرے کا علم آج تک کسی کو نہ ہو سکا، مگر اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ آخر وہ جزیرہ ہے کہاں جہاں وہ دجال زنجیروں میں قید پڑا ہے؟ اس بارے میں لوگوں کی مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں جزیرہ سقطرہ میں ہی دراصل وہ جزیرہ ہے جہاں پر دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سقطرہ ملک یمن کا حصہ ہے، ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند و پرند، پیڑ پودے باقی دنیا سے بہت ہی منفرد ہیں۔ ڈریگن بلڈ نامی عجیب درخت بھی اسی علاقے میں ہوتا ہے، جس کے تنے سے لال رنگ کا فلوئڈ نکلتا ہے جو کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تقریباً 700 اقسام کے درخت اور دیگر مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ اس جزیرے میں ایک بہت بڑا پہاڑ بھی موجود ہے جس کے اندر ایک غار ہے، اور اس غار کا نام الہوک ہے، جو کہ تقریباً 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار مشرق وسطی میں کہیں بھی موجود نہیں، جیسا کہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جس سے وہ مشرق وسطی کو بہت متاثر کر سکے گا۔ اسی لیے ان نشانیوں کے باعث لوگ اس الہوک جزیرے کا دجال کا جزیرہ بھی کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحیرہ اوقیانوس میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا علاقہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کمپس کام نہیں کر پاتے، وہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اور کشتیاں کبھی واپس نہیں آتی، حتیٰ کہ وہاں سے گزرنے والے ہوائی جہاز کا بھی اثر و رسوخ پتہ نہیں چلتا۔ یہاں بہت سی ایسی بھیانک حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ دراصل یہاں پر ہونے والے حادثات کا تعلق جنوں اور بھوتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اس حصے میں اکثر سمندری طوفان رہتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل دراصل ایک جزیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹرائی اینگل شکل کا علاقہ ہے جس میں تقریباً 300 کے قریب غیر آباد اور سنسان جزیرے آباد ہیں۔ یہاں آج تک انسان قدم نہیں رکھ سکے، کیونکہ جو بھی وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے وہ واپس نہیں آ پاتا۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک پبلش نہیں کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ اس کے بارے میں معلومات عام کی جائیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل کا ایک بہت بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ وہاں پر دجال نے باقاعدہ قلعے نما محل بھی تعمیر کر رکھے ہیں۔ ان محلات کی شکل بھی ٹرائی اینگل ہے۔ تاریخ میں دجال کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے۔ اس عظیم شخص نے خلافت عثمانیہ کے دور میں ایک عظیم الشان نقشہ تیار کیا تھا۔ دراصل یہ پوری دنیا کا نقشہ تھا۔ اگر اس نقشے کو دیکھا اور پڑھا جائے تو اس میں ایک پراسرار علاقے کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پر اس نے ایک عجیب مخلوق بھی دیکھی ہے جو کہ آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف
حسان برقان نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں پر وہ اپنے پیروکاروں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر پیروکاروں سے مراد انہوں نے امریکہ اور یہودیوں کو لیا ہے، کیونکہ امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز اس جزیرے تک رسائی اختیار کرتے ہیں جہاں پر وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور آگے کا لائحہ عمل ان کو بتایا جاتا ہے۔ مگر یہ سب کام اتنے خفیہ طریقے سے ہوتا ہے کہ آج تک کوئی یہ بھی نہ جان سکا کہ یہ جزیرہ کہاں پر ہے۔ برقان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل کے اندر ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائی اینگل میں بھی ایک بہت بڑا گرجا موجود ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت کوشش کے بعد وہاں داخل ہونا بھی چاہے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ باقی تمام جزیروں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ نیز کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں صرف امریکی بیڑے داخل ہو سکتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر کاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، یوں وہ آزاد ہو گیا، مگر اس کو خروج کی اجازت ابھی نہیں ملی، لہٰذا اب وہ گھوم پھر نہیں سکتا، اسی لیے وہ برمودا ٹرائی اینگل کے ویران جزیروں میں رہتا ہے، وہیں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کی مدد سے اپنے خروج کی تیاری کر رہا ہے۔ دراصل برمودا ٹرائی اینگل کو دجال کا ہیڈ کوارٹر بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں سے وہ اپنی تمام تدابیر اختیار کر کے شر کو سرعام کرتا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل پر بھی تقریباً 300 کے قریب جزیرے ہیں۔ ان جزیروں میں کون سا جزیرہ دجال کا ہے، اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر ہی وہ ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی والے علاقوں میں آ جائے گا، جو کہ ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچائے اور ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔